انفسکم کا جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم نہیں کرنا، اس سے ایک تو عمومی مراد ہے کہ ان 4 مہینوں کے اندر تم نے جنگ و جدال نہیں کرنا۔ دوسرا، ان 4 مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اس سے مقصود یہ بھی ہے کہ تم ان 4 مہینوں کے اندر خاص طور پر گناہوں کے ارتکاب سے اپنے دامن کو بچاتے رہنا، کیونکہ گناہوں کے ارتکاب اپنی جان پر ہی ظلم ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو کیا وہ کسی اور پر ظلم کرتا ہے؟ نہیں۔ وہ اللہ پر ظلم کرتا ہے؟ نہیں، وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا طاقت اور استطاعت کے باوجود تو وہ اپنی جان پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص مالی اور بدنی استطاعت ہونے کے باوجود حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے نہیں جاتا تو وہ اللہ پر تو ظلم نہیں کر رہا ہوتا، اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی گناہ ہو، اگر کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہے، اپنے لیے وہ نحوست کو دعوت دے رہا ہے، جھوٹ کی بہت سے نحوستوں کو وہ بلا رہا ہوتا ہے جھوٹ کے ذریعے۔ اگر کوئی غیبت کرتا ہے، اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے، اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ ناروا سلوک رکھتا ہے اور اگر ان پر وہ ظلم کرتا ہے، ان پر زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے دیگر گناہ، اگر کوئی شخص لین دین میں فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے اور وہ لوگوں کا مال چراتا ہے یا لوگوں سے مال لے کر وہ ہضم کر جاتا ہے، لوگوں کو ان کا مال واپس نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی قسم کا گناہ ہو، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو، مالی معاملات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو یا حقوق اللہ سے متعلق ہو، کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنی ہی جان پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی ہی جان کو وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خاص طور پر ان 4 مہینوں کے اندر، ویسے تو گناہوں کے ارتکاب سال کے تمام مہینوں میں حرام ہے، تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، برائیوں سے بچنا ضروری ہے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں کے اندر، اور جن میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ بھی ہے کہ لا تظلموا فیہن انفسکم، برائیوں کے ارتکاب کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے تم اپنی جان پر ظلم نہ کیا کرو۔ لہٰذا میرے عزیز بھائیوں، ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، لہٰذا اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے اور اس مہینے کے تقدس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، خاص طور پر وہ شخص جس کے سامنے اس کا نفس یا شیطان برائیوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہو، اس کو سوچنا چاہیے کم از کم یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اور برائیوں سے وہ اپنے دامن کو بچا لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اپنی جانوں پر ان مہینوں کے اندر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ ویسے تو سارے مہینے ہی بچنا چاہیے برائیوں سے، لیکن خصوصاً ان 4 مہینوں کے اندر، جن میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ بھی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جاہلیت کے دور میں مشرکین اور کفار مکہ جو ہیں وہ ان 4 مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور خاص طور پر رجب کے مہینے میں ایک ان کی خاص رسم ہوتی تھی، خصوصاً رجب کے مہینے میں، اور وہ کیا تھی؟ وہ ان کی رسم جس کو عتیرہ کہا جاتا تھا، ان کی اس رسم کا نام عتیرہ تھا۔ اس میں وہ کیا کرتے تھے؟ رجب کے مہینے میں خاص طور پر وہ جانوروں کو اپنے ہی ہاتھوں بنائے ہوئے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اور اس کو عتیرہ کا نام دیتے تھے، بتوں کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، تو جاہلیت کے دور میں ان مہینوں کا جو تقدس پایا جاتا تھا، اس تقدس کو بحال رکھا گیا، اس تقدس کو بدستور باقی رکھا گیا، لیکن ان مہینوں میں جو رسمیں ہوتی تھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسموں کی نفی کر دی کہ تقدس باقی ہے ان مہینوں کا، لیکن جو رسمیں ہوتی تھیں خاص طور پر غیر اللہ کے نام کی، ان رسموں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کر دی۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا فرع ولا عتیرۃ، کوئی فرع نہیں اور کوئی عتیرہ نہیں۔ فرع سے مراد کیا ہے؟ فرع سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کا پہلا بچہ پیدا ہوتا
تو اس پہلے بچے کو بتوں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا. جس طرح کہ آج کل بھی ہوتا ہے, بعض لوگ جو کہ درباروں اور مزاروں پر جا کر غیر اللہ سے اولاد کا سوال کرتے ہیں تو وہ نظر مانتے ہیں کہ جو پہلا بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اس دربار والے کے نام وقف ہوگا. آج بھی یہ کیا جاتا ہے, پہلا بیٹا ہوگا تو وہ اس پیر صاحب کے نام, اس بزرگ کے نام کو وقف کر دیا جائے گا. اسی طرح مشرکین مکہ بھی, ان کے ہاں بکری کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا, یا گائے کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا, یا اونٹنی کا جو پہلا بچہ پیدا ہوتا, اس کو وہ بتوں کے نام پر ذبح کر دیا کرتے تھے, وہ بتوں کا تقرب حاصل کرنے کی خاطر. اس کو کہتے ہیں فرع. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی کر دی, لا فرع. یہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جو جانور ہے, اسلام کے اندر اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کے ساتھ میں ولا عتیرہ, اسی طرح عتیرہ بھی اسلام کے اندر نہیں. یعنی رجب کے مہینے میں جو تم غیر اللہ کے نام, بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہو, اس کی بھی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں. ہمیں اس تمہید سے یہ بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا بہت بڑا گناہ ہے, بلکہ یہ شرک اکبر ہے. اللہ کے, کیونکہ جانور جو ہے وہ اللہ کے نام پر ہی ذبح کیے جا سکتے ہیں. غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جانے والا جانور حرام ہے اور یہ شرک اکبر ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ. تم پر حرام کر دیا گیا مردار جانور, خون حرام کر دیا گیا, خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا, وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ بھی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے, چاہے وہ جانور ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی کوئی اور چیز ہو, کوئی بھی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا, کسی اور کے نام پر اس کو خاص کر دیا گیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ حرام ہے. لہذا یہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں یہ سب کے سب حرام ہے. اس کے بعد فرمایا والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب. یہ آستانوں پر ذبح کیے جانے والے جانور, درباروں اور مزاروں پر جہاں پر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے, ان آستانوں, درباروں, مزاروں پر ذبح کیے جانے والے جانور جو ہیں وہ بھی حرام ہیں. لہذا یہ ہمیں حکم معلوم ہو گیا کہ غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنا بہت بڑا گناہ ہے, حرام ہے اور شرک ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بھیجی کہ جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتا ہے. فرمایا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. غیر اللہ کے لیے جس نے جانور ذبح کیا اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. آج لوگ بکرے لے کر کے جاتے ہیں, خصوصی طور پر درباروں اور مزاروں پر غیر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کیا جاتا ہے. اور ہو سکتا ہے بعض لوگ یہ کہیں کہ نہیں, درباروں مزاروں پر جو جانور لے کے جاتے ہیں لوگ, تو ان کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے, تو وہ غیر اللہ کے نام کے تو نہ ہوئے. اکثر لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ان جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھ کر ان کو ذبح کیا جاتا ہے, تو وہ تو اللہ کے نام کے ہیں, وہ غیر اللہ کے نام کے تھوڑے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ اللہ ہی کے نام کے ہیں تو پھر اپنے گھر میں ہی ذبح کرنا تھا ان کو, پھر دربار پر لے جانے کی ضرورت کیا تھی. دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, یہ واقعہ کئی مرتبہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول, ایک شخص نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ بوانا مقام پہ جا کے اونٹ ذبح کرے, تو کیا اس کی اجازت ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت يعبد, کہ کیا اس مقام پر, بوانا کے اس مقام پر جہاں پر اس نے اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی ہے, کیا کبھی جاہلیت کے دور میں کسی بت کی وہاں پر پوجا کی جاتی تھی؟ اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول, کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا, فرمایا کہ هل كان فيها عيد من اعياد الجاہلیہ, کہ کیا وہاں پر جاہلیت کے دور میں کوئی جشن منایا جاتا تھا, تو اس وغیرہ وہاں پر ہوتا تھا؟ صحابی نے کہا اللہ کے رسول نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اوفی بنذرک, جاؤ اپنی نظر کو پوری کر لو, وہاں پر جا کر تم اپنے اس اونٹ کو ذبح کر لو, اللہ کے نام پہ تم نے نظر مانی, جا کے اس کو پورا کر لو, کوئی حرج نہیں ہے. اس کا معنی یہ ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 سوال کیے، اگر ان 2 سوالوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب ہاں میں ہوتا کہ وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے کسی بت کی پوجا کی جاتی ہوتی، یا وہاں پر کوئی جشن یا میلہ ہوتا یا عرس منایا جاتا ہوتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر جا کے نظر پوری کرنے کی اجازت نہ دیتے، اس صحابی کو اجازت نہ ملتی کہ وہاں پر جا کر کے نظر پوری کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس مقام پر شرک کیا جاتا ہو اس مقام پر اللہ کے نام کا جانور بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کیا آج کل درباروں اور مزاروں پر شرک نہیں ہوتا ہے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ شرک ہوتا ہے اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ، جسارت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کھلم کھلا علی الاعلان لوگ جا کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز پیش کرتے ہیں۔ تو جس مقام پہ شرک کیا جاتا ہو اس مقام پہ اللہ کے نام کا جانور جو ہے وہ بھی ذبح نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں جس طرح وہ مشرکین مکہ اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے جانور، اسی طرح آج کل بھی مسلمان جو غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، جس طرح وہ کام حرام تھا، اسی طرح آج کیا جانے والا یہ کام بھی حرام ہے۔ اسلام نے نہ اس کام کی اجازت دی، لا فرع ولا عتیرہ، اس کی نفی کر کے اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی، تو اسلام نے اس کی اجازت بھی نہیں دی کہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیا جائے۔ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے والا انسان یقیناً اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے وہ رجب کی حقیقت۔ رجب کا لفظ جو ہے اس کا یہ ترجیح ہے، اس کا معنی تعظیم ہے کہ وہ لوگ تعظیم کرتے تھے، اور خاص طور پر مضر کا جو قبیلہ ہے وہ اس مہینے کی تعظیم کرتا تھا۔ تعظیم اس مہینے کی ضرور ہے، اس کا تقدس ضرور ہے، اس کا خصوصی احترام ضرور ہے، اس کو پابند نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس تقدس کے نام پر آج کل ہمارے معاشرے کے اندر جو بدعات ایجاد کر دی گئی ہیں، اسلام کے اندر ان بدعات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کہ جو شخص دین کے معاملے میں کسی نئے کام کو ایجاد کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مردود ہے، وہ ناقابل قبول ہے۔